ہسٹری کے بارے میں آپ لوگ کتنا جانتے ہیں؟ آج ایک ایسی سویلائزیشن کے بارے میں جانیں گے جس کے آباد ہونے کے پیچھے کئی راز ہیں۔ میکسیکو میں ایک جنگل ہے جو کہ ہزاروں میل پر پھیلا ہوا ہے، جہاں ہر طرف درخت ہی درخت نظر آتے ہیں۔ اس گھنے جنگل میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں انڈر گراؤنڈ سرنگ ہے۔ یہ سرنگ غار نما ہے جو زمین کی گہرائیوں میں جاتا ہے۔ آرکیولوجسٹ کی ایک ٹیم نے اس سرنگ میں جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ غار نما سرنگ دکھنے میں بہت ہی خوفناک تھا۔ آرکیولوجسٹ کے لیے اس کے اندر بغیر پروفیشنل ساز و سامان کے جانا بہت ہی خطرناک ہو سکتا تھا۔ انہوں نے ریسرچ شروع کی۔ انہیں کئی گھنٹے لگ گئے اس غار کے نیچے 230 فیٹ تک پہنچنے کے لیے۔ وہاں انہیں ایک ایسی جگہ نظر آئی جسے خفیہ چیمبر کہا جاتا ہے۔ اس چیمبر کا انٹرنس ایک بہت ہی بڑے پتھر سے ڈھکا ہوا تھا۔ آرکیولوجسٹ کا کہنا تھا کہ زمین کے نیچے اس طرح کی چیزیں پائے جانا یقیناً اس بات کی گواہی ہے کہ یہاں پہلے لوگ رہتے تھے۔ لیکن وہ لوگ کون تھے اور انہوں نے اس چیمبر کو کب اور کیوں بند رکھا ہوا تھا؟ آئیے جانتے ہیں اس کے پیچھے کا راز۔ میکسیکو کا یہ جنگل لگ بھگ 30 کلومیٹر اسکوائر تک پھیلا ہوا ہے، جس کے بیچ مایا سویلائزیشن کے کچھ راز آج بھی چھپے ہوئے ہیں۔ مایا ایک ایسی سویلائزیشن ہے جنہوں نے ہزاروں سال تک اس جنگل پہ راج کیا تھا، جہاں انہوں نے چھوٹے چھوٹے شہر بنائے اور اس ویران گھنے جنگل کو آباد کیا۔ اس سویلائزیشن کے لوگ ہنرمند تھے کیونکہ انہوں نے قدیم مصر کی طرح اپنے شہروں میں خوبصورت اور بڑے بڑے پیرامڈز بنائے ہوئے ہیں۔ ان کے علاوہ اس سویلائزیشن کے لوگ ایگریکلچر، پوٹری، کیلنڈر میکنگ، آرکیٹیکچر اور آرٹ ورک میں بھی کافی مہارت رکھتے تھے۔ انہوں نے وہاں تقریباً 60 شہر آباد کیے ہوئے تھے اور ہر شہر کا اپنا ہی بادشاہ ہوتا تھا جس کو ماینز اپنا خدا مانتے تھے۔ ماہرین کے مطابق اب تک 4500 سے بھی زیادہ ماین سویلائزیشن کے کھنڈرات دریافت کر لیے گئے ہیں۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ ماین اتنے شہر آباد کر کے ان کو چھوڑ کے کہاں گئے؟ اتنے مضبوط اور ہنرمند ہونے کے باوجود کون سی ایسی چیز میں کمزور پڑ گئے جو ان کا آج اس جگہ پہ کوئی وجود نہیں ہے؟ گلف آف میکسیکو کے قریب یوکاٹان ریجن میں ماہرین کے مزید کھوج کے بعد ان کو ماینز کے ایک چھوٹے گاؤں کے کھنڈرات ملے اور اس گاؤں کا نام کیوک ہے۔ وہاں کے بادشاہ نے آج سے 1200 سال پہلے 20,000 پتھروں کو کاٹ کر 30 فٹ اونچا پیرامڈ بنایا تھا۔ قدیم مائنز اپنے بادشاہ کو ان کے بنائے ہوئے پیرامڈ کے اندر ایک رائل چیمبر میں دفناتے تھے۔ اس لیے آرکیولوجسٹ اس پیرامڈ کو کھودنے لگے یہ جاننے کے لیے کہ اس کے اندر کوئی رائل چیمبر ہے کہ نہیں، اور اس کے علاوہ اور کون کون سی چیزیں وہاں موجود ہیں۔ انہوں نے کھدائی شروع کر دی۔ تقریباً 21 فٹ تک کھودا گیا۔ دیکھنے پر ان کے ہاتھ ایک ایسا پتھر آیا جو ایک طرف سے بالکل سیدھا تھا۔ ماہرین کے مطابق ایسے پتھر پیرامڈ کی چھت بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اس پتھر سے ماہرین کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ اس پیرامڈ کے اندر بھی ایک دنیا تھی۔ مزید کھدائی کے بعد آرکیولوجسٹ کو ایک ایسی چیز ملی جس کی انہیں تلاش تھی۔ ان کو پیرامڈ کے نچلے حصے میں ایک کمرہ نظر آیا جہاں انہیں مٹی کے برتن کا ٹکڑا ملا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس ٹکڑے سے کون سے راز معلوم ہو جائیں گے، لیکن آپ کو میں بتاتی چلوں کہ مٹی کے اس چھوٹے سے ٹکڑے کے پیچھے بہت بڑے بڑے راز چھپے ہوئے ہیں۔ ریڈیو کاربن ڈیٹنگ کے ذریعے اس ٹکڑے کی ایج معلوم کی تو پتہ چلا کہ یہ ٹکڑا 1500 سال پہلے بنایا گیا تھا، جبکہ وہ پیرامڈ 1200 سال پہلے بنا تھا۔ آرکیولوجسٹ کے لیے یہ بات بہت ہی حیران کن تھی کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ لیکن کیوں؟ آئیے جانیے۔ آرکیولوجسٹ نے بھی ٹھان لی کہ اب وہ اس کی کھوج کر کے یہ دریافت کریں گے کہ ماین سے پہلے کا نظام کیسا تھا۔ تاریخ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یوکاٹان کا یہ حصہ شمالی مایا میں شمار کیا جاتا تھا۔
اور سال 500 میں جب پیرامڈ کے اندر یہ چیمبر بنایا گیا تھا تب ماینس یہاں آئے ہی نہیں تھے۔ تو اب سوچنے والی یہ بات ہے کہ یہ رائل چیمبر بنایا کس نے تھا؟ آرکیولوجسٹ کی کھوج شروع ہوئی۔ ماہرین نے اس پیرامڈ کے آس پاس جنگل کی ہر ایک جگہ کا معائنہ کیا، جس سے ان کو پیرامڈ سائٹ سے 15 کلومیٹر دور کچھ پتھروں کے درمیان ایک غار کا راستہ دکھائی دیا۔ اس غار کے اندر داخل ہونے والا راستہ بہت تنگ تھا، اس لیے اندر جانے کے لیے پروفیشنل ساز و سامان کا استعمال بہت ضروری تھا۔ اس کے علاوہ 3 غار کے ماہرین بھی اس غار کے اندر بھیجے گئے۔ کافی گھنٹے ہو گئے ماہرین کو اس غار کے اندر گئے ہوئے، وہ 230 فٹ نیچے زمین کے اندر پہنچ چکے تھے، جہاں ان کو ایک خفیہ چیمبر کا راستہ نظر آیا۔ اس چیمبر کے اندر وہ کچھ دیکھنے کو ملا جس نے ماہرین کو حیران کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ سب انہوں نے اپنے اتنے سالوں کے تجربے میں بھی نہیں دیکھی ہے۔ جی ہاں، زمین کے 200 فٹ نیچے اس چیمبر کے اندر بہت ساری استعمال شدہ فائر ٹارچز جگہ جگہ گری ہوئی نظر آ رہی تھی، جو قدیم دور میں روشنی کے لیے جلایا جاتا تھا۔ ان کے علاوہ وہاں بڑی تعداد میں مٹی کے ٹوٹے ہوئے برتن بھی پڑے تھے، اور یہ ٹکڑے ویسے ہی تھے جیسے پیرامڈ کے کھوج پر ماہرین کے ہاتھ ایک برتن کا ٹکڑا لگا تھا۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ ان میں ایسی کیا بات ہے؟ تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ان میں سے کچھ برتن کے ٹکڑے جوڑے گئے تو یہ بات سامنے آئی کہ جتنے بھی برتن جوڑے گئے وہ کبھی بھی مکمل نہیں ہوتے تھے، ان کا ایک حصہ غائب ہی ہوتا تھا۔ ماہرین کے مطابق یہ جگہ ان لوگوں کی عبادت گاہ ہو سکتی تھی، وہ یہاں عبادت کرتے، کوئی وش مانتے اور اس برتن کو یہی توڑ دیتے، پھر اس برتن کا ایک ٹکڑا ساتھ لے جاتے۔ ان سب ثبوتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کیوک کے اس گاؤں میں ماین سے پہلے یہاں کچھ لوگ تھے جو اپنی مذہبی پریکٹسز یہاں اسی چیمبر میں آ کے کرتے تھے، اور ان کی بھی لائف سٹائل ماینز کی ہی طرح تھی۔ اس لیے ماہرین نے ان کو کلاسک یا ارلی ماینز کا نام دیا۔ مانا آج دنیا بہت آگے پہنچ چکی ہے، لیکن قدیم میں ماینز کے ساتھ ایسا کیا ہوا تھا جو اپنا سب کچھ چھوڑ کر یہاں سے جانے پہ مجبور ہو گئے؟ کئی راز جاننے کے بعد بھی ماین سویلائزیشن کا وجود پھر ایک مسٹری بن کے رہ گیا۔